کوئی کتنا بھی طاقتور ہو وہ اپنی ربوبیت کا اور الوہیت کا اعلان کرے، اپنا ورلڈ آرڈر پیش کرے، بندوق کے ذریعے سے ڈکٹیٹ کرے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم اس زمینی خداؤں کو نہیں مانتے، ہم رب کو مانتے ہیں اور اسی کے نظام کو مانیں گے جو اللہ کی مرضی کا نظام قائم کرے گا۔ اور اللہ کی مرضی کا نظام یہ ہے کہ عوام کی رائے کے ذریعے عدل اور انصاف کی بالادستی کا سسٹم قائم کیا جائے۔ اس لیے ہماری ایک طویل جد و جہد ہے جس کے یہ سب عنوانات ہیں، کبھی پیٹرولیم لیوی کے ظلم کے خلاف، کبھی آئی پی پیز مافیا کے خلاف، کبھی سود کی معیشت کے خلاف، کبھی تعلیم کی دنیا میں جو ناانصافی جس کا ذکر ناظم اعلیٰ نے کیا ہے اس کے خلاف ہم اٹھیں گے اور عوام الناس کو جوڑیں گے اور ان کی تربیت بھی کریں گے، ان کا تزکیہ بھی کریں گے، اور ان کی تربیت اور ہماری تربیت علیحدہ علیحدہ کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ ہم سب گناہگار خطا کار ہیں لیکن اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مل کر سب ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے۔ اور جد و جہد میں جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت گاہوں میں بھی نہیں ہوتی، یہ بات ہمیں مولانا مودودی نے سب سے پہلے سمجھا دی تھی۔ اس لیے حق اور انصاف کی جد و جہد، لوگ اسے سیاسی نعرہ کہہ سکتے ہیں، ہم اسے نظریاتی نعرہ کہتے ہیں، ہم اسے نظریاتی عمل سمجھتے ہیں، اس مزاحمت کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس لیے پوری یکسوئی سے اس جد و جہد کا حصہ بنے، بجائے اس کے کہ ڈھل مل ہو اور ذہن کنفیوز ہو۔ جو کنفیوز کرنے والے ہیں اگر آپ کی صفوں میں بھی موجود ہیں، کسی عہدے پہ بھی موجود ہیں، نشاندہی کریں، انہیں کوئی ذمہ داری نہیں دی جائے گی اور انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جماعت کی پالیسیوں کو کنفیوز کریں۔ اس لیے پوری یکسوئی سے جد و جہد کو آگے بڑھائیے اور آگے بڑھتے چلے جائیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے، اقامت دین کی تحریک ہے، حق اور انصاف کی حکمرانی، اس کی قرآن کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ اقامت دین ہے۔ اور دین کہتے ہیں سسٹم کو، دین صرف مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے، دین سسٹم کو کہتے ہیں۔ اور اقامت دین کا مطلب سسٹم کو نافذ کرنا، قائم کرنا، قوت نافذہ اس کو حاصل ہونا۔ تو یہ کام اتنا بابرکت کام ہے تو ظاہر ہے وہ کام ایسے تو نہیں ہوگا کہ ایک درس قرآن ہو، پھر دوسرا درس قرآن طے کر لیں، پھر تیسرا درس قرآن طے کر لیں اور سمجھیں کہ ہم نے درس دے دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ قرآن جس جد و جہد اور کشمکش کی طرف بلاتا ہے وہ کشمکش موجود نہ ہو تو الفاظ پھر الفاظ رہ جاتے ہیں اور وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جس مقصد کے لیے قرآن نافذ ہوا ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کے مزاج کو سمجھیں، سیرت کی جد و جہد کو سمجھیں جو 23 سال کی مدت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کشمکش کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا اور نظام تبدیل کیا۔ اس پورے فنامنا کو دیکھیں تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت اقامت دین تھی جو پوری امت کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان سب ظلم کی شکلوں کے خلاف ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ 3 دن گزر گئے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کتنے دن بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ آگے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر حکمران، میں نے صبح بھی کہا تھا کہ اگر انہوں نے جو رات انہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ تاثر دیا ہے کہ آپ دھرنے دیتے رہو، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ او بھائی، ہمارے دھرنے کا اور جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ ظلم بند کر دو، کم از کم آج کی رات والی قیمت تو واپس لو کہ جو تم نے پچھلی رات کو نافذ کی ہے۔ اگر یہ کام یہ نہیں کریں گے تو کل انشاءاللہ میں پشاور جا رہا ہوں اور عوام کا ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں، اور پھر یہاں بھی اسکرین پر آپ دیکھیں گے، کراچی میں بھی لوگ جس طرح آج دیکھ رہے ہیں کل بھی دیکھیں گے، اور میں ہڑتال کی ڈیٹ اناؤنس کروں گا۔ آپ مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کروانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ تاجروں سے رابطہ کریں گے، گلی محلوں میں رابطہ کریں گے، بڑی بڑے بازاروں میں جائیں گے، یہ سب کا مسئلہ ہے، تقسیم نہیں ہوں گے، اور سب کو سمجھائیں گے کہ جماعت اسلامی نے اپنی اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کر دیا ہے، آپ بھی قدم سے قدم ملائیں۔ اور ایسے سارے لوگ جو اس ہڑتال میں اگر کبھی ہم اناؤنس کریں اور حکومت کی طرف سے آ کر کنفیوز کرنے کی کوشش کریں تو انہیں سمجھا دیں کہ آپ حکومت کے پاس جائیے اور مارکیٹوں کو بالکل اپنے جمہوری حق کے طور پر بند ہونے دیجئے۔ مکمل جب شٹر ڈاؤن ہوگا اور پھر اس کے بعد پہیہ جام کی کال دیں گے اور پھر اس کے بعد ان دھرنوں کی تعداد کو بڑھائیں گے، اور پھر میں نے کل بھی کہا تھا
ایک آئیڈیا اور بھی ہے، اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ پیدل مارچ شروع کریں گے، شہروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوباروں میں، ہر جگہ پر پہنچیں گے، چلتے چلے جائیں گے۔ پورے پاکستان سے لوگ جب رینگتے ہوئے پہنچیں گے اسلام آباد، کوئی طاقت انشاءاللہ، ہم اللہ کی مدد سے آئیں گے، عوام کی قوت سے آئیں گے، کوئی زمینی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی۔ ہم کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہے، ہم بالکل واضح لائن کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ جو کارکنان بھی جو یہ سمجھتے ہوں کہ اس میں مشکلات ہیں تو ہم کوئی زبردستی تو کسی کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، وہ بھی اپنا راستہ لے سکتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے یہ جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں، یہ منظم لوگ ہیں، یہ اپنے پورے نظم کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی طاقت ہی ہمارا عقیدہ اور ہمارا ڈسپلن ہے، ہمارا نظم و ضبط ہے، اسی سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جماعت اسلامی کے کارکن نے بلوچستان سے لے کر سندھ تک اور پھر پنجاب سے لے کر خیبر پختونخوا تک 7 اگست کو یہ بتا دیا کہ تم سمجھ رہے تھے کہ 2 سیٹ کے 4 سیٹ کے 1 سیٹ، لیکن ہم نے تمہیں بتا دیا کہ سیٹیں ویٹیں سب منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ جب عوام کا سمندر آتا ہے، جب ڈسپلن فورس آتی ہے تو انقلاب رونما ہوتے ہیں۔ یہ صلاحیت صرف اور صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے، اس لیے مثبت طریقے سے اس کو استعمال کریں گے، پرامن سیاسی مزاحمت کا یہ کلچر آگے بڑھائیں گے۔ کوئی جو کہتا ہے اس کو کہنے دیجئے۔ ویسے بھی ہماری لڑائی تو خود مسلم لیگ کے ورکر سے نہیں، ان کے نیتاؤں سے ہے، ان کے خاندان سے۔ مسلم نون کیا ہے؟ ایک خاندان ہے، باقی حالی موالی ہیں، اور عوام تو کبھی کسی مفاد میں کسی بھی چوائس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی گلی محلوں کی بنیاد پر بھی ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو جب انہیں کوئی باقاعدہ عوامی تحریک نظر آتی ہے اور اس پر ان کا اعتبار بنتا ہے تو پھر وہ ان سارے راستوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس جد و جہد میں مسلم لیگ نون کا پولیٹیکل ورکر بھی ہمارا ساتھ دے گا، پی ٹی آئی کا پولیٹیکل ورکر بھی ساتھ دے گا۔ اور میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کل جس طرح ہمت سے محترمہ ہماری یاسمین راشد صاحبہ نے، اعجاز چودھری صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، عمر سرفراز چیمہ صاحب نے، محمود الرشید صاحب نے، کہ جو جیل میں موجود ہیں، جو پارٹی کی اصل لیڈرشپ ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز کے ذریعے جماعت اسلامی کے اس دھرنے کی حمایت کی ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پی ٹی آئی کے ورکر سے کہتا ہوں کہ دیکھو پچھلے دھرنے کی عمران خان نے جیل سے حمایت کی تھی، اور آج ان جیل میں جو لوگ موجود ہیں، جو بکے نہیں ہیں اور جھکے نہیں ہیں، انہوں نے حمایت کی ہے۔ یہ اصل پی ٹی آئی ہے، وہ نہیں ہے جو ملک سے باہر بھاگ گئے اور عمران خان کو بیچ کر کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو، اس دھرنے میں شرکت کرو۔ ہم سب مل کر انشاءاللہ اس ظلم کے نظام کو جب ڈھائیں گے تو اس کا پاکستان کے عوام کو اور ہر پولیٹیکل ورکر کو، ہر عام انسان کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے اور میں آپ لوگوں سے ضرور کہتا ہوں کہ آپ اگر کوئی نادانی میں آپ سے الجھنا بھی چاہتا ہے تو سوشل میڈیا پہ کرنے کے بہت سارے کام ہیں، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آج کا آپ کا کیا پلان ہے، آج کتنے لوگوں کو دھرنے میں لے کر آنا ہے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں اور پنجاب کے مختلف اضلاع سے لوگ آ رہے ہیں، اسی طرح پشاور میں جو دھرنا موجود ہے، کبھی جنوبی اضلاع سے لوگ آتے ہیں، کبھی شمال یہاں ہزارے سے لوگ آتے ہیں، کبھی ملاکنڈ سے لوگ آتے ہیں، کبھی وسی کے پی سے آتے ہیں، اور بلوچستان نے تو کمال کر دیا۔ بدترین امن و امان کے حالات کے باوجود انہوں نے 7 اگست کو 20 مقامات پر شاہراہوں کو بند کیا۔ بلوچستان جماعت کے کارکنوں کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہمارے سندھ کے نوجوانوں نے، ہمارے اندرون سندھ بھی ساتھیوں نے بھرپور طریقے سے 7 تاریخ کو کام کیا، اور جو سڑکیں بند کرنے کا ہم نے پرامن طریقے سے ٹاسک دیا تھا وہ پورا کیا۔ اور کراچی میں تو سب نے دیکھ ہی لیا کہ شارع فیصل پر کیا منظر تھا۔ اس وقت بھی وہاں پر گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا موجود ہے۔ الحمدللہ یہ جماعت اسلامی ریوائیو ہوئی ہے، موجود تو تھی لیکن لوگوں کے سامنے اٹھ کر آئی ہے۔ یہ اس کا ری ایمرجنس ہے، اب اس کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یاد کریں، آج سے 3 سال پہلے لوگ بنگلہ دیش میں
جماعت اسلامی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اتنی شہادتیں ہو گئیں، اتنی پھانسی کے پھندے ہو گئے، اور یہ باتیں بھی کرتے تھے کہ دیکھیں وہاں تو لوگ ان کو غدار سمجھتے ہیں، رجاکار کا مطلب غدار ہے، لیکن جب جماعت اسلامی اٹھ کر سامنے آئی، نوجوان نکلے، اسلامی جمعیت طلبہ جو اسلامی چھاتر و شبر ہے اس کے نوجوانوں نے قیادت سنبھالی اور گلی محلوں سے لوگ نکل کر کھڑے ہوئے، تو پھر جماعت اسلامی نے اتنے ووٹ بنگلہ دیش میں لے لیے کہ جتنے آج تک پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی حاصل نہیں کر سکی۔